السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھی، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے، جو ناحق دلوں مند ہیں ان مسلمانوں کی رہائی کا انتظام فرمائے، اور ہمارے مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، ہم سب کے گھروں کی رب قدیر حفاظت فرمائے۔ مسئلہ مسائل کی کڑی میں یہ مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں کہ بہت سے مسلمان جو ناسمجھ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ غیر مسلم جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، منتر جنتر لیتے ہیں، یا اپنے گھر میں بلا کر پوجا پاٹ کرواتے ہیں۔ تو ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو اسی تعلق سے ایک سائل نے حضرت علامہ مفتی شریف الحق علیہ رحمۃ الرضوان سے سوال کیا ہے، جو فتویٰ شارح بخاری میں موجود ہے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں، اس کا کیا حکم ہے ملاحظہ فرمائیں۔ سائل نے، یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ زید کے مکان پر چوری ہو گئی، تو وہ ایک غیر مسلم جادوگر کو بلایا، اور اس جادوگر نے زید کے گھر میں بیٹھ کر شراب پیا، اور اس کے بعد اسی گھر میں اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کی۔ پوجا سے فارغ ہونے کے بعد ایک چارپائی منگوایا، اور اس چارپائی پر دم کیا، اور اس چارپائی کو 4 آدمی کندھے پر اٹھائے، اور اس چارپائی کے رسیوں کو کھینچ کر 2 شریف آدمی کا نام اس نے رکھا چوری کے الزام میں، بلکہ ان دونوں کو پکڑنے کو بھی حکم دیا۔ تو جس دن یا جس تاریخ کو اس زید کے مکان میں چوری ہوئی تھی، اس دن یہ جس کا نام لیا تھا، مثال کے طور پہ خالد اور بکر، تو وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ ان کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جس تاریخ کو تم کہہ رہے ہو ہمارے گھر میں چوری انہوں نے کیا ہے، تو اس دن تو وہ تھے ہی نہیں گھر پہ، کہیں اور تھے، کہیں گئے ہوئے تھے۔ تو یہ دونوں موجود نہیں تھے، اور اس بات کی گواہی گھر والے بھی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی گواہ موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں نہیں تھے۔ اس کے باوجود زید کے گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ خالد اور بکر اس جادوگر کے بتانے کے مطابق چور ہیں، یعنی اس کے محلے والے کچھ لوگ گواہی دے رہے ہیں نہیں تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی وہ جب وہ کہہ رہا ہے جادوگر نام رکھ رہا ہے تو بھائی آپ ہی لوگ چور ہیں۔ تو اب اس غیر مسلم جادوگر کے اس جادو پر اور اس کے بتائے ہوئے چور کو چور مان لینا، اور اس کے پوجے پر اعتماد کرنا، پوجا پاٹ پر، اور گھر میں شراب پلوانا، اور اس سلسلے میں مسلمان کے یعنی جو ایسا کام کیا ہے اپنے گھر میں بلا کر کے، تو اس کے اوپر کیا حکم ہے، یا جو ایسا کام کرے اس پر کیا حکم ہے شریعت کا؟ کسی غیر مسلم کو بلا کر پوجا پاٹ کروانا، شراب پلوانا، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر چور بنانا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے حضرت علامہ شریف الحق علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ کسی کو شراب نوشی کرانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، یعنی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یوں ہی پوجا کرانا اپنے گھر میں یہ کفر ہے، جرم بھی ہے، کفر بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے۔ اور یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور ایک خدا کو چھوڑ کر کے تم اس پر اعتماد کر رہے ہو جو ہزاروں کو پوجتے ہیں، پوجا پاٹ اپنے گھر میں کروا رہے ہو تم، تو تم جب اس پر اعتماد کر رہے ہو، بھروسہ کر رہے ہو، تبھی تو ایسا کرنے موقع دے رہے ہو۔ تو کہنے کا یہی مطلب ہے کہ کسی کفر پر راضی رہنا، کسی کی اعانت اور مدد کرنا، یہ بھی کفر ہے، اس پر اعتماد رکھنا، بھروسہ کرنا، یہ کفر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا حکم بھی ہے کہ انکم ادم مثلہم، ورنہ تم لوگ بھی انہی کے مثل ہو، یعنی جو اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جو ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو گناہ پر رضا اور گناہ میں اعانت گناہ ہے، اور کفر پر اعانت اور رضا کفر ہے، یعنی گناہوں کی مدد کرنا، گنہگاروں کی مدد کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور کفر پر اپنی رضامندی کا اظہار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو اسی طرح اس قسم کی جادوگری اور پوجا پاٹ کی باتوں کو سچ جاننا بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من اتى کاہنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما انزل على محمد۔ اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس آئے، جادوگر کے پاس آئے، پوجا پاٹ کرنے والوں کے پاس آئے، اور اس کے کہنے کو سچ جانے،
اور تو اگر وہ سچ جانے اس کی بات کو، سچ مان کر کسی کو چور کہے، کسی کو ستائے، تو اس سے بری ہو گیا جو محمد یعنی مجھ پر جو اترا ہے قرآن، اس قرآن سے وہ بری ہو گیا، یعنی وہ اب مسلمان رہا ہی نہیں ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور قرآن پاک کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اس لیے میرے دوست عزیز ساتھیوں، جو لوگ کسی غیر مسلم جادوگر یا جو جادو منتر ٹونا کرنے والے یا جنتر منتر کرنے والوں کے پاس جا کر کے یہ سب کام کرتے ہیں، اپنے گھر میں بلا کر کے جو ہے پوجا پاٹ کرواتے ہیں، ان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور تجدید ایمان، تجدید بیعت، تجدید نکاح، یہ سب کچھ نئے طریقے سے کرنا پڑے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ نادانی سے، غلطی سے اگر آپ یہ کر بیٹھے ہیں، جو لوگ پوجا پاٹ کروائے ہیں، گھر میں بلا کر شراب پلوائے ہیں، یا بلی کے نام پہ بکرا دیے ہیں، پیسہ دیے ہیں، یا کچھ اور مدد کیے ہیں کافروں، ان کافروں کی جو لوگ جنتر منتر کرتے ہیں اور جھوٹے طریقے سے لوگوں کو پھنساتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، تو آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنی پڑے گی، اور دوبارہ آپ کو تجدید بیعت، یعنی کسی سے مرید ہیں، کسی پیر سے، تو دوبارہ مرید ہونا پڑے گا آپ کو۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر شریعت کے حکم کی باتوں کو آپ مانتے ہیں تو آپ تو یہ سب کرنا پڑے گا آپ کو، نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کے لیے، سب کچھ چھوٹ ہے آپ کے لیے۔ تو جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، ان کے لیے یہ فتویٰ اور شریعت ہے، یہ قرآن کا حکم ہے اور حدیث کا حکم ہے۔ تو اگر آپ نے کبھی ایسی غلطی کر دی ہو تو توبہ آپ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، تجدید نکاح اور تجدید بیعت بھی کر لیں گے، اور نہیں کیا ہے تو کبھی کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک، کمنٹ، شیئر کر دیں گے۔ شیئر ضرور کریں میرے دوستوں، تاکہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اگر مجھے فالو نہیں کیے ہیں تو فالو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔